میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ایک مرتبہ ہم آپ کے لیے پھر پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے میرا پیارا دین پروگرام لے کر آ گئے ہیں، جس کے اندر ہم اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں۔ اور کیا کیا سیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں، ہمارے حمزہ برہان بھائی حمزہ برہان بھائی بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو درود پاک کی فضیلت بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ آج سے ہم بھی آپ کے ساتھ ہوا کریں گے۔ میرا پیارا دین میں اچھے اچھے سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم کیا سنتے ہیں حضرت؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوں گے۔ ہوتے کون کون سے ہیں وہ بھی تو بتاتے جائیں جلدی۔ حدیث سیگمنٹ ہوتا ہے، جی، حدیث یاد کرتے ہیں اور اسلامک ہسٹری بھی سنتے ہیں اور دین کی پیاری باتیں بھی سنا کرتے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حسان بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے۔ جی حمزہ برہان بھائی، درود پاک کی فضیلت سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ آئے مل کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے آپ سے آج کا سوال کرنے کا۔ جی ہاں، اور آپ لوگوں کے لیے سوال ہے، سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہے؟ سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ تو بھائی یہ جواب یہاں پر کس کس کو آتا ہے؟ یہاں پر ایک ہمارے انس بھائی کا ہاتھ اٹھ گیا ماشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے کون سے سیگمنٹ کی طرف ہم جائیں گے؟ پیارے پیارے بچوں، کڈس متی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث۔ اور ایک پیاری حدیث میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث پاک کو یاد کیا کرتے ہیں۔ تو آج کی جو حدیث ہے آئیے وہ سنتے ہیں اور وہ یاد بھی کرتے ہیں۔ چلے جی، اب دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو موجود ہے، پہلے حدیث سن لیتے پھر آگے بات کرتے، ٹھیک ہے؟ حدیث ہے، ما نقص مال من صدقۃ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ زور سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما نقص مال، ساتھ پڑھیں، ما نقص مال۔ آپ یاد کرنے کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کتنی پیاری فضیلت ہے کہ صدقہ جو ہم دیتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس سے بظاہر کیا ہوتا ہے؟ مال جا رہا ہے نا، پیسے جا رہے ہیں۔ بھائی پیسے میرے پاس ہو 100 روپے، میں کسی کو دے دوں تو 100 روپے چلے گئے نا؟ چلے گئے نہیں گئے؟ میرے پاس سے آپ کے پاس چلے گئے نا؟ آپ کو دے دوں، ہمارے حنزلہ بھائی جو ہیں، اگر میں 100 روپے جیب سے نکال کے آپ کو دے دوں تو کیسا لگے گا آپ کو؟ اچھا لگے گا۔ اور 100 روپے کس کے پاس چلے جائیں گے؟ آپ کے پاس چلے جائیں گے۔ میرے پاس سے تو چلے گئے نا، لیکن بظاہر تو کم ہو گئے، میرے پاس 100 روپے کم ہو گئے، لیکن حقیقت میں کم نہیں ہوتے۔ اللہ پاک اور زیادہ برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کا پھر نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے۔ 100 دیں گے انشاءاللہ اللہ پاک 1000 عطا فرمائے گا، پھر مرنے کے بعد اور جو ہے اس کا اجر و ثواب ملنا ہے۔ تو آئیے اب حدیث پاک ہم یاد کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ پہلے کون یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کون یاد کرے گا پہلے؟ چلے بھائی، انس بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہتے ہیں، حنزلہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ سید محمد حبان التاری۔ سید محمد حبان التاری۔ اور مائکی نہیں ہے آپ کے تو ہے، ادھر لے لیں۔ ہاں جی، کیا نام ہے؟ محمد حنین۔ محمد حنین۔ تو اب پتہ چلے گا ہمارے حنین بھائی تیز ہیں، انس بھائی تیز ہیں، حنزلہ بھائی تیز ہیں یا حبان بھائی تیز ہیں، ٹھیک ہے؟ کون پہلے حدیث پاک یاد کرتا ہے؟ مقابلہ ہو گیا ایک۔ چلے جی، ما نقص مال، 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 ما نقص مال۔ نسخ نہیں، ما نقص۔ ہاں ایک دفعہ صحیح سے ادا کروا دیتا ہوں، ما نقص، نقص ہاں مال، مال، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ ما نقص مال، ما نقص مال، ما نقص مال۔ ما نقص مال۔ کسے یاد ہوا اتنا؟ واہ، سب کا ہاتھ اٹھ گئے۔ سب سے پہلے حبان بھائی، ما نقص مال، زبردست۔ ہمارے حنین بھائی،
ما نقص مال زبردست. انس بھائی, ما نقص مال حنزلہ بھائی, ما نقص مال دیکھیں کیسا اب حدیث پاک یہ اور چیزوں کو بھی یاد کرنے کی ٹیکنیک ہے, اس کو تھوڑا تھوڑا کر لیں گے نا تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. کوئی بھی چیز ٹیبل میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں, آسان ہو جائے گا. چلے جی اگلا حصہ, من صدقاتن, من صدقۃ من صدقاتن, من صدقۃ من صدقاتن. من صدقۃ کسے یاد ہوا اتنا؟ سنا ہے جلدی جلدی باری باری. من صدقۃ من صدقۃ جی من صدقۃ ما نسق مال من صدقۃ. آگے آگے جا رہی ہیں ان کی گاڑی دیکھیں بھائی, جتنا ہم نے بولا تھا اتنا پہلے سنانا تھا, اب میں یہی کہنے والا تھا, اب ایک ساتھ سنا ہے. چلے جی ماشاءاللہ. ما نقص مال من صدقاتن, ما نقص مال من صدقۃ. ما نقص مال من صدقاتن, ما نقص مال من صدقۃ ما نقص مال من صدقاتن. ما نقص مال من صدقۃ. چلے شروع ہو جائے. ما سقط ما نقص ما نقص مال من صدقۃ زبردست ماشاءاللہ جی. ما نقص ما نقص مال من, من صدقۃ جی حنین بھائی, ما ہاں, ما نقص ما نقص صدق مال مال صدقۃ من صدقاتن. من صدقۃ. ایک بات بڑی اچھی تھی ماشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے جذبے کا اظہار کیا سنانا ہے, یہ بات زبردست ہے. وہ بھول گئے کوئی بات نہیں, چھوٹے سے یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے چلے جی. انس بھائی, انس بھائی پوری صحیح سے سنا ہے نا, ابھی تو سنائی تھی. ہاں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صدق ما نقص ما نقص صدق وسلم. ما نقص مال. ما نقص مال من صدقۃ. ہاں بھائی, اب 3 دفعہ میں پوری پڑھاؤں گا, اس کے بعد یاد ہونی چاہیے حنین بھائی. ٹھیک ہے. نقصا ورڈ کیا ہے جو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے؟ نقصا کیا ہے؟ ہاں, نون قاف صاد. ٹھیک ہے, ما نقصا. چلے جی. ما نقص مال من صدقاتن, ما نقص مال من صدقۃ ما نقص مال من صدقاتن, ما نقص مال من صدقۃ ما نقص مال من صدقاتن. ما نقص مال من صدقۃ. انس بھائی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صدق ما نقص مال من صدقۃ. سبحان اللہ جی. حنین بھائی, ما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما نقص زبردست مال مال من. من صدقۃ. سبحان اللہ, سبحان اللہ تو کہہ دیں. انشاءاللہ اور پکی ہو جائے گی بھائی. جی ما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما نقص مال صحیح ہے, صحیح. من صدقۃ. سبحان اللہ. سبحان بھائی, ما نقص مال من صدقۃ. سبحان اللہ بھائی. نمبر سب سے زیادہ میرا خیال ہے ہمارے حبان بھائی کو ملیں گے, لیکن یہ تو نہیں کہ سب نے سنائی اتنے میں آپ کی پکی ہو گئی. چلے جی, ہمارے حبان بھائی نے بھی بڑی اچھے انداز سے سنائی تو ماشاءاللہ بہت حد تک حدیث پاک یاد ہو گئے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ اس کو جو ہے نا آپ یوز بھی کیا کریں. اب یہ اتنی ساری ماشاءاللہ ہم نے حدیث پاک یاد کر لیا عربی میں, وہ پھر کیا ہوگا ذہن سے خود بخود ڈیلیٹ ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ میموری میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ریوائز بھی کرتے رہیں, ضرورت پڑے تو وہاں پر اس کو سنا بھی دیں. لوگ بولیں گے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ انس بھائی کو عربی میں حدیث پاک یاد ہے. اور ترجمہ کیا ہے؟ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. 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 جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلے عربی سنائیں. ما نقص ما نقص مال من صدقۃ. ہمارے نبی اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی 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 سنائیں حبان بھائی. ما نقص قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما نقص مال من صدقۃ. ترجمہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما نقص مال من صدقۃ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. زبردست. انس قال بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما نقص مال من صدقۃ، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ترجمہ بھی ہو گیا اور عربی بھی بہت حد تک ہمیں یاد ہو گئی۔ اچھا یہ صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صدقہ نہیں بلکہ صدقہ، ٹھیک ہے، تو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور اب انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ پہلے جو ہے ہم اس سیگمنٹ میں تصویر بھی دیکھتے ہیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین حدیث لکھ کر وہ ہمیں پکچرز بھی سینڈ کرتے ہیں، تو آئیں آپ نے جو حدیث لکھی ہے ان کی پکچرز دیکھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پیارا دین الحدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اچھا عائشہ ہے ایبٹ آباد سے۔ اچھا آپ نے جو ہے قال رسول اللہ لکھا ہوا ہے جبکہ قال رسول اللہ ہوگا۔ اچھا یہاں ایک بات میں اور شیئر کروں، آپ بھی ماشاءاللہ سنا رہے تھے، ہم حدیث پاک سنانے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ، یہ کہہ رہے اس کا مطلب کیا ہے پتہ ہے کسی کو؟ اللہ نے ارشاد، وہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہاں رسول اللہ، تو رسول اللہ اللہ کے رسول، اور قال کا مطلب ہے فرمایا۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا۔ ہاں قال رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو پھر حدیث پاک کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہوا کرتا ہے، تو یہاں ہوگا قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا، لام پر پیش آئے گا، لام پر پیش آئے گا۔ جی نیکسٹ الحدیث، الدعاء مخ العبادہ، ترجمہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مغز کسے کہتے ہیں؟ ہاں مغز ہوتا ہے نا یہ دماغ کو مین چیز ہوتی ہے، دماغ نہیں ہے تو آدمی کسی کام کا ہوتا ہے نہیں ہوتا نا، تو دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جی ماشاءاللہ جمشید علی اتاری ہے سما سٹا سے، ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ میرا پیارا دین سیگمنٹ، ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انا ابو القاسم، میں ابو القاسم ہوں۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، دعوت اسلامی زندہ باد۔ قال رسول اللہ ہو لکھا ہے جبکہ قال رسول اللہ ہی ہوگا، تو اس کا بھی آپ خیال رکھیں اور جو ہے درست لکھ کر ہمیں دوبارہ پکچر سینڈ کریں۔ ماشاءاللہ مریم اتاریہ ہیں، ماشاءاللہ فرام پھول نگر، ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایاکم والظن، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو۔ چیلنج بھی دیا ماشاءاللہ، ایسا شعر سنائیں جس میں ٹکڑے آتا ہو، ماشاءاللہ۔ عائشہ فرام ایبٹ آباد سے، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حسان بھائی سے جو ہے یہ شعر یاد کریں جلدی جلدی۔ جی نیکسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحدیث، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جی نیکسٹ حدیث مبارک، انا ابو القاسم، ترجمہ میں ابو القاسم جمشید علی اتاری سما سٹا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت ہی پیارا انداز تھا، انہوں نے جو ہے بارڈرز بھی بنائے ماشاءاللہ، اور بالکل واضح حدیث جو ہے نظر آ رہی ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ جی ایک پیاری حدیث، خیر الناس من ینفع الناس، ترجمہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ کنہوں نے ہمارے کو بیچی ہمیں؟ اشال ارشد فرام منگلا، ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی جو حمزہ بھائی پہلے عرض کیا تھا کہ بڑا بڑا صاف صاف لکھیں تو وہ زیادہ ہمیں بھی نفع ہوگا اس سے کہ ہم ایزیلی اس کو پڑھ لیا کریں گے۔ تو آج مجھے بھی یہ آزمائش ہوئی کہ ماشاءاللہ ہمارے حمزہ برہان بھائی تو پڑھ رہے تھے، عادت بھی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اچھے سے اچھے انداز سے اس پروگرام کا حصہ بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ میرا پیارا دین، الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، لا تنفروا، نفرت نہ دلاؤ، یسروا، آسانی پیدا کرو، جمشید علی اتاری سما سٹا، ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ حدیث مبارکہ، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ حافظ عبد المالک اتاری ہیں ماشاءاللہ، عبد الخالق بھی ہے ماشاءاللہ سما سٹا سے، سما سٹا سے، اور سما سٹا ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ میرا پیارا دین،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ کل پڑھائی تھی میرا خیال حدیث پاک. بالکل، یہ کل کی حدیث. زبردست. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. اللہ شعر بھی اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. عائشہ فرام ایبٹ آباد. ماشاء اللہ کہاں سے آ رہے ہیں، لکھ کر بھیج رہے ہیں ماشاء اللہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ پھول بوٹے دکھ رہے ہیں مجھے زیادہ اس میں. اچھی بات صدقہ ہے جی. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. جی اچھی بات صدقہ ہے. اللہ پاک ہمیں نیکی کی بات عام کرنے والا بنا دے، آمین. رافیہ لیاقت فرام لاہور. ماشاءاللہ نام انہوں نے جو ہے بڑا بڑا لکھا ہے. ایسے ہی جو ہے آپ حدیث بھی بڑی دیکھیں محنت بڑی کی حمزہ بھائی، یہ تو مانے اتنا مطلب ماشاءاللہ خوبصورت سے اسے سجایا. اللہ پاک نے اور برکت عطا فرمائے. جی کالز بھی لیں پھر. جی چلے جی کالز. میرا نام ابیہ فاطمہ ہے، میں ہند سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہے. جزاک اللہ خیرہ. کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. زبردست ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرے پیار وقار باپو، آپ کے امن مرحبا. جزاک اللہ. میں ہوں فاطمہ تاریہ مین آباد سے. میں آج آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں گی. ہم سنیں گے، آپ نبی سنائیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو، تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی. بشیرو، خوشخبری دو. سبحان اللہ. ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی کال بھی مرحبا اور آپ کی انرجی اور آپ کا انداز بھی مرحبا. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو ایسے ہی جو ہے وہ ہنستا مسکراتا رکھے اور جوش و خروش عطا فرمائے اور دین کے کاموں میں، دین کی چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرا نام محمد حسنین بلال ہے، میں گاؤں مدینہ کے جی میں پڑھتا ہوں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، اور حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ. حسنین بلال اور کے جی میں پڑھتے ہیں یہ دارالمدینہ میں. کیا بات ہے. بڑی خوشی ہو رہی تھی. کیا مطلب زبردست انداز سے انہوں نے کال کی. اب دیکھیں کانفیڈنس بھی چیک کریں آپ نا. یہ کال کر کے اتنی بات کرنا، نعرے لگانا آسان نہیں ہوتا. اب یہ رہتے کہاں ہیں بھائی؟ یہ اگر کراچی میں ہوں تو انہیں تو ہمارے یہاں آنا چاہیے، مدنی چینل کے ہیں اسٹوڈیو میں آنا چاہیے. اور دیگر بچوں کے لیے بھی اس میں موٹیویشن موجود ہے کہ اتنے چھوٹے سے ہو کے اتنے اچھے انداز سے کال کیے، تو ہمیں بھی اس طرح شامل ہونا چاہیے. چلے جی ایک اور کال. میرا نام ہے محمد احمد اتاری اور میں ہوں محمد طلحہ اتاری چنیوٹ سے. پیارے پیارے وقار بھائی، آج ہم آپ کو ایک شعر سنائیں گے. کیا اور انہیں نہیں سنائیں گے؟ پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو، خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے احمد بھائی اور طلحہ بھائی. زبردست. اللہ پاک آپ دونوں بھائیوں کو بھی خوش رکھے. اور اب ہم چلیں گے پیارے نبی کی پیاری سنت سیگمنٹ کی جانب. جی. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارے بچوں مہمان نوازی کرنا سنت مبارکہ ہے. مہمان نوازی کرنا سنت مبارکہ ہے. احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ مہمان باعث خیر و برکت ہے. کہاں تک فرمایا کہ مہمان باعث خیر و برکت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کے کوہان سے چھڑی تیزی سے گرتی ہے، بلکہ اس سے بھی تیز، بلکہ اس سے بھی تیز. جی سمجھ آئی بات؟ کچھ کیا سمجھ میں آئی؟ جی انس بھائی. جب مہمان گھر پہ آتا ہے ہاں تو دکھائیں بھائی یہ. ہاں جی. تو کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھڑی تیزی سے گرتی ہے. اونٹ کی کوہان دیکھی ہے؟ جی. کیا ہوتی ہے؟ حمد بڑا جو اونٹ کے اوپر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ واٹر جمع ہوتا ہے. واٹر جمع ہوتا ہے، اسٹور ہوتا ہے. وہ اسٹور ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ بہرحال یہ تو کوئی کسائی بتائیں گے یا ڈاکٹر بتائیں گے. بہرحال وہ کوہان ہوتے ہیں نا ایسے اوپر اونچی اٹھی ہوئی، تو اس کے اوپر اگر ہم کوئی چھڑی رکھ دیں، چھڑی سمجھتے نا اسٹک، تو کیا ہوگا؟ وہیں رہے گی، تیزی سے لڑک کر نیچے آ جائے گی. تو تیزی سے نیچے آئے گی نا. تو جب مہمان گھر میں آتا ہے تو خیر و برکت بھی اس تیزی سے گھر کے اندر دوڑتی ہوئی آ جاتی ہے. خیر اور برکت اور رحمت اللہ پاک کی مہمان کے ساتھ آتی ہیں. جی بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ چلے جی آگے. پیارے بچوں مہمان کی وجہ سے خیر و برکت اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نازل ہوتی ہے. اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نازل ہوتی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. کس کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے؟ صاحب خانہ. ہاں صاحب خانہ کون بھائی؟ حنین بھائی. جن کے گھر کون؟ حنین بھائی کو بتانے دینا. جن کے گھر مہمان آتے، ہاں وہ کیا کہلائیں گے؟ صاحب خانہ. تو یعنی جن کا گھر ہے نا تو ان کے کیا ہوتا ہے بھائی؟ صاحب خانہ. فضیلت کیا وہ بھی بتایا نا. جب مہمان جاتا ہے گھر سے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. جب بھی مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. جی تو پیارے بچوں سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری سنت میں کون سی سنت کے بارے میں سنا؟ مہمان نوازی. مہمان نوازی کی سنت کے بارے میں ہم نے سنا، تو کچھ بتائیں گے آپ کیا کیا سنا؟ جی انس بھائی. جب مہمان گھر سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے، بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. اور جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے. اپنا کیا رزق ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے رزق؟ ابان بھائی. کھانا. ہاں رزق جس کو جو کھاتے وغیرہ ہے ہم، وہ گویا اپنے ساتھ ہی لے کر آتا ہے. ماشاءاللہ. اور ہم نے ایک بات سنی تھی کہ جب مہمان آتا ہے تو گھر میں خیر و برکت کس طرح دوڑتی ہے؟ کس طرح دوڑتی ہے؟ اونٹ کے کوہان سے نیچے. انس بھائی بتائیں. اونٹ کے کوہان سے چھڑی ایسے تیزی سے اترتی ہے اس طرح. جیسے اس سے بھی زیادہ تیز گھر میں خیر اور برکت نازل ہوتی ہے. لگے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے کلام.
السلام. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے حسان بھائی. کیسے ہیں حسان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ دونوں کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اس خوبصورت آواز اور گلے کو بھی سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے. بھائی نعت خواہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز سے نعتیں پڑھتے ہیں، نظر بھی اتروا لیا کریں، نظر لگ جاتی ہے. چلے ہم آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں. آج کیا سنائیں گے حضور؟ آج میں آپ کو ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے یہ سبحان اللہ. ہم کو اللہ اور نبی سے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اور اس کے اندر تو بڑے پیارے پیارے اشعار دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی تو انشاءاللہ پھر جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. صرف سنیں گے نہیں بلکہ جھوم جھوم کے پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جو گھروں پر بیٹھے آپ نے گھر پہ بیٹھ کے جھومنا ہے. چلے جی. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہاں پار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے. ہاں پیار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. دامن غمت رضا مجھ کو ملا، دامن غمت رضا مجھ کو ملا. یہ انعام شرع ابرار ہے. ہاں یہ انعام شرع ابرار ہے، ابرار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تم کو کچھ معلوم ہے یارو مجھے، دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے. کرم اس پر خدا پاک کا ہے، کرم اس پر خدا پاک کا. دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. ہاں پیار ہے یا رسول. سبحان اللہ. بھائی دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے ہمیں؟ یہ بتا رہے ہیں ہمیں کیوں پیار ہے. ہم یوم دعوت اسلامی منا رہے ہیں، دعوت اسلامی کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بھائی اس میں کیا ہے، تو دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں. جی. ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. ہاں پیار ہے. دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے
सुन्नतों की हर तरफ आई बहार, सुन्नतों की हर तरफ आई बहार, दावते इस्लामी से यूं प्यार है, दावते इस्लामी से यूं प्यार है, हाँ प्यार है, दावते इस्लामी से यूं प्यार है, दावते इस्लामी से यूं प्यार है, बख्शवाना आप ही अतार को, बख्शवाना आप ही अतार को, बख्शवाना आप ही अतार को, सब गुनाहगारों का ये सरदार है, सब गुनाहगारों का ये सरदार है, हमको अल्लाह और नबी से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, हाँ पार है, हमको अल्लाह और नबी से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। सुभानअल्लाह, दावत इस्लामी से यूं प्यार है, सुन्नतों की आई हर सू बहार, दावत इस्लामी से यूं प्यार है। ये देखिए माशाल्लाह, ये दिखाएं हमारे हिबान भाई को, दिखाएं भाई, दिखा रहे, ये देखिए इतने छोटे से प्यारे से हैं, सर पर इमामा, माशाल्लाह सुन्नतों भरा लिबास, ये क्या है? बस इसीलिए दावत इस्लामी से प्यार है। जाइए दारुल मदीना देखिए, मदरसतुल मदीना देखिए, छोटे छोटे बच्चे आपको सुन्नतों भरे लिबास में, इमामे में आपको नजर आएंगे। तो ये किसका फैजान है? दावत इस्लामी का। इसीलिए हम कहते हैं यौम दावत इस्लामी, यौम दावत इस्लामी मरहबा। इसलिए दावत इस्लामी से हम खुश होते हैं कि वो सुन्नतों की बहार लेकर आई है। जी कॉल्स की तरफ चलें। जी जी कॉल प्ले करें। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम मेरा प्यारा दिन बहुत अच्छा लगता है। प्यारे वक़ार भाई और मेरे प्यारे अब्बा भाई, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी आपके सवाल का जवाब देके सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। माशाअल्लाह। मेरा प्यारा दिल, मेरा प्यारा दिल बहुत अच्छा लगता है। प्यारे वक़ार भाई और हज़रत भाई, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। दीजिए। आपके सवाल का जवाब है के 7 आयतें किस मदनी के नाम? हमारा मदनी चैनल। आमीन, माशाअल्लाह। आपने जवाब दिया 7 आयत है और आपका जवाब दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैयदा इशफत तारिया है, मैं डेरा गाजी खान से बात कर रही हूँ। वक़ार भाई, आपके सवाल का जवाब है सूरह फातिहा में 7 आयत है। आज मैं आपको आज के हदीस पाक सुनाऊंगी। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता। कि हमारा मदनी चैनल, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और आज की आपने जो है हदीस भी सुनाई, माशाअल्लाह। लिखकर भी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो है लिखकर भी हमें सेंड करती है और हम जो है प्रोग्राम में शामिल भी करते हैं। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैफुद्दीन माजिद है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा
हूँ। हमें आपका प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन बहुत अच्छा लगता है। मौका है मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब भी बताऊंगा और एक कलाम भी सुनाऊंगा। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लामी, उम्मत की है खैर ख्वाही दावत इस्लामी, बाअमल हमको है बनाती दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, शैतान की हलाकत है ये दावत इस्लामी। किड्स मनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जबरदस्त, माशाल्लाह। चले जी नेक्स्ट। पैरोकार बापू, मैं हूँ आयशा तारिया मिन चेनाबाद। मैं आज आपको हदीस मार्का सुनाऊंगी। मा नक़सा मालुन मिन सदक़तिन, सदका देने से माल कम नहीं होता। जबरदस्त, माशाल्लाह। हदीस पाक सुनाई। यहाँ भूल गए, याद है? यहाँ जो बैठे हुए थे बान भाई, हदीस याद है आज जो याद की थी? सुनाया हंजला भाई, सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा नक़सा मालुन मिन सदक़तिन। सुभान अल्लाह। बस एक इम्तिहान लिया था, अचानक से सरप्राइज टेस्ट था ये। जी नेक्स्ट कॉल। रे अच्छे हमजा भाई और अच्छे वकार अंकल, ये मैं हूँ ज़ैनब मुनीर कराची से। माशाल्लाह। वकार अंकल, आपको मेरे प्यारे दीन में वेलकम। आज मैं आपको अच्छे सुनाऊंगी। कर्ज हमसे हो ना पाएगा तार तार का, कर्ज हमसे हो ना पाएगा तार तार का, उम्र भर है जानो दिल से शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का, मुर्शिद जज़ाकल्लाह मेरे मुर्शिद, जज़ाकल्लाह मेरे मुर्शिद, मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, यौम दावत इस्लामी मरहबा, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह मुर्शिद, जज़ाकल्लाह मुर्शिद, जज़ाकल्लाह मुर्शिद। और बेहतरीन अंदाज से आपने भी कॉल किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ अहमदियान अत्तारी और हम दोनों भाई हैं कौसर शरीफ से। हम आज ये कलाम सुनेंगे। ऊषा के मोहम्मद की ठंडक है ये आँखों की, अरे दिल में सरायत है ये दावत इस्लामी, फैज़ान रज़ा है और ये गौस का फैज़ा है, खाजा की मायत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप दोनों भाइयों को भी खुश रखे। और इसी के साथ अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी हम आ चुके इस्लामिक हिस्ट्री में। और इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट होता है बड़ा दिलचस्प सा हुआ करता है। इसके अंदर हम इस्लामिक हिस्ट्री के और जो अंबिया किराम हैं उनके वाक़यात सुना करते हैं। तो आपने तवज्जो के साथ इन वाक़यात को सुनना है और उसके बाद जाके घर पर भी सुनाना है, ठीक है? हाँ, यहाँ सुनेंगे, उसके बाद कहीं सुनाएंगे नहीं तो भूल जाएंगे। अब हम क्या सुन रहे थे भाई? हम इसमें अंबिया किराम की लाइफ की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। और लास्ट टाइम हमने सुना था, क्या सुना था? याद है किसी को? चले हम बता दें आपको कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 लोगों को जिंदा किया। सुभान अल्लाह तो कह दें। सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 लोगों को जिंदा किया। आप अलैहिस्सलाम की दुआ से ऐसे मरीजों को शिफा मिल जाती थी जिसका इलाज किसी और से पॉसिबल ही नहीं था। आज हम सुनेंगे कि जो लोग अल्लाह पाक के नबियों की नाफरमानी करते हैं, उनके ऑर्डर्स नहीं मानते, अल्लाह पाक उन्हें सज़ा देता है। अल्लाह पाक के नबियों के ऑर्डर्स नहीं मानते, अल्लाह पाक उन्हें सजा दिया करता है। जैसा कि एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आपके कुछ मुसलमान साथियों ने रिक्वेस्ट की कि आप अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसमान से एक दस्तरखान नाजिल फरमाए। क्या रिक्वेस्ट की कि आप अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक आसमान से एक दस्तरखान समझते हैं क्या होता है? हाँ, जिस पर खाना खाते, ठीक है, जिस पर खाना खाते, यानी कि ऐसा दस्तरखान उतरे कि जिसके ऊपर खाने की चीज़ें भी
موجود ہو, آسمان سے آئے, پکا پکایا یا جو بھی آپ کہہ لیں جنت کے اس پہ نعمتیں موجود ہوں. کیسی ان کی ریکویسٹ تھی کہ اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو جائے تاکہ اس آسمانی دسترخوان سے ہم برکت حاصل کریں اور ہمارا اللہ پاک پر یقین اور پکا ہو جائے. اللہ پاک پر ہمارا یقین اور پکا ہو جائے. آسمان سے آ رہا ہے, کیسا مطلب ہوگا. اچھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پہلے تو کہا تم 30 دن تک روزے رکھو پھر اللہ پاک سے دعا کرنا. تو پہلے کیا کہا, 30 دن تک روزے رکھو اور پھر اللہ پاک سے دعا کی جائے گی. ٹھیک ہے, اب دعا کی جائے گی اور پھر دعا کر کر کیا ہوگا یہ انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. اگلی ایپیسوڈ میں. اب اگلی ایپیسوڈ کب آئے گی جی؟ انشاءاللہ تعالیٰ کل آئے گی. کل آئے گی یا کل نہیں آئے گی؟ چلے انشاءاللہ جب آپ ایپیسوڈ آئے گی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہماری ایپیسوڈ نہیں آئے گی تو جو کچھ بھی آئے گا انشاءاللہ مدنی چینل پہ اچھا ہی اچھا آئے گا, تو آپ نے دیکھتے رہنا ہے. انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے کہ دسترخوان آسمان سے کیسے آیا تھا. اور اسی کے ساتھ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس بنتی چاہیں گے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کیونکہ پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام تک پہنچا. اللہ پاک سے دعا اللہ پاک یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے, آمین. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل